تو اس اعلان کے بعد آیت اللہ سید علی سیستانی صاحب نے تمام عالم اسلام کے بڑے اہل سنت علماء کو خط لکھے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ ازا سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت عالم اسلام کے ہر مسلمان کے ذہن میں ایک ہی بات ہے اور ایک ہی خبر کے بارے میں ہر مسلمان سوچ رہا ہے، اور وہ ہے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حوالے سے، اور اس بارے میں ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور خاص طور پر شیعہ حیدر کرار نے اس حوالے سے اپنا بھرپور مثبت کردار ادا کیا ہے، خواہ وہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کے حوالے سے ہو، اس کو پھیلانے کے حوالے سے ہو، یا پھر عملی میدان میں ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کے حوالے سے ہو۔ اور یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ہمیشہ سے ظالم کے مخالف رہے ہیں، مظلوم کے مددگار رہے ہیں، مظلوم کے حامی رہے ہیں۔ اور یہ جو ظلم آج وہاں پر ہو رہا ہے، جس کے بارے میں سوشل میڈیا پر بڑی آواز اٹھائی جا رہی ہے، یہ کوئی آج سے نہیں ہو رہا۔ یعنی سوشل میڈیا پر یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے اور مصنوعات کے بائیکاٹ کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے، یہ 7 اکتوبر کے بعد سے جو وہاں پر ماحول ہے، اس کے بعد سے یہ سلسلہ ہے۔ لیکن شیعہ علماء تو کئی سالوں سے اس بارے میں آواز اٹھا رہے ہیں، اور کئی دہائیوں سے یہاں پر ہمارے ہاں تو یوم القدس بھی منایا جاتا ہے، ماہ رمضان کے آخری جمعے کے دن ریلیاں نکالی جاتی ہیں، اور اس بار بھی 7 اکتوبر کے بعد بھی مکتب اہل بیت کے ماننے والوں نے ہمیشہ کی طرح اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، آواز اٹھائی ہے، اور عملی میدان میں بھی ان مسلمانوں کی دفاعی تنظیموں کی انہیں سپورٹ کی ہے، انہیں امداد مہیا کی۔ لیکن اس وقت جیسا کہ میں گزشتہ ویڈیو میں بھی اس حوالے سے بات کر چکا ہوں کہ جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں، ان کو سوچنا چاہیے وہ کہاں پر کھڑے ہیں، انہوں نے کتنا کردار ادا کیا ہے اس بارے میں۔ کہ ابھی سعودی عرب میں ریاض میں وہاں پر ریاض سیزن ایک فیسٹیول کا آغاز کر دیا گیا ہے کوئی 1 ہفتے سے، اور وہاں پر ناچ گانے کے پروگرامز ہو رہے ہیں، مختلف ممالک سے فنکاروں کو باہری معاوضے دے کر بلایا جا رہا ہے، وہاں پر کانسرٹس کریں گے، ڈانس کے پروگرام کریں گے، یعنی ایک جشن کا ماحول ہے، جیسے کوئی بڑا خوشی کا سما ہو۔ یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں وہاں پر ہو رہا ہے، کہ عالم اسلام کا ایک ایسا ملک ہے کہ جسے مرکزی حیثیت حاصل ہے، ظاہر ہے تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے، وہاں پر بڑی مقدس سرزمین ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا ماحول کیوں وہاں پر کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو مسلمان اس قدر بے یار و مددگار ہیں، اور دوسری طرف ایک جشن کا ماحول ہے۔ اور یہ بات ان ناسبی مولویوں کو بھی سوچنی چاہیے کہ جو ہر وقت شیعوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ اور ابھی ایک مولوی کا بیان آیا تھا، اس نے کہا جی یہ جو شیعہ ہیں یہ غیر مسلموں کے ایجنٹ ہیں اور یہ ملے ہوئے ہیں۔ تو اس مولوی کو بھی جا کر کوئی بتائے کہ شیعہ تو ایجنٹ ہیں، شیعہ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن اس غم کے موقع پر جشن کون منا رہا ہے؟ کہ اخلاق کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس غم کے موقع پر اگر آپ ان کی کوئی عملی طور پر مدد نہیں کر سکتے، امداد نہیں کر سکتے، تو کم از کم علامتی طور پر ہی ان کے غم میں شریک ہوا جاتا، لیکن نہیں۔ لیکن گزشتہ ہفتے سعودی عرب میں بھی فلسطین کے حق میں بھرپور آواز اٹھائی گئی، اور شیعوں کی جانب سے یہ آواز اٹھائی گئی کہ سعودی عرب کا شہر قطیف کے جہاں کی اکثریت آبادی شیعہ ہے، وہاں پر ایک فٹ بال میچ تھا۔ یاد رہے کہ یہ قطیف اور دمام سعودی عرب کے وہ شہر ہیں جہاں کی آبادی اکثریت شیعہ ہے، اور وہاں پر مساجد و امام بارگاہ بھی بہت زیادہ ہیں، اور محرم کے ایام میں وہاں پر باقاعدہ عزاداری کے جلوس نکالے جاتے ہیں، اور وہاں پر عزاداری ہوتی ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم ویڈیو کر چکے ہیں۔ تو شہر قطیف میں ایک فٹ بال کا میچ تھا محمد بن فہد اسٹیڈیم میں۔ تو فٹ بال میچ کے دوران سارا اسٹیڈیم فلسطین کے حق میں نعروں سے گونج اٹھا، اور وہاں کے لوگوں نے یہ ساری دنیا کو پیغام دیا کہ ہم فلسطین کی حمایت کرتے ہیں اور اس ظلم کے خلاف ہیں۔ ظاہر ہے یہ علامتی احتجاج ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ساری دنیا میں ایک مثبت پیغام جاتا ہے۔ تو یہ پیغام وہاں کے لوگوں نے دیا، اور سعودی عرب کے مومنین نے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم ظالم کے خلاف ہیں، مظلوم کے حامی ہیں۔ اور گزشتہ روز اسلامی ٹائمز جو کہ ایران کا ایک خبر رساں ادارہ ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق کہ گزشتہ دنوں جو عراقی حکومت اور آیت اللہ سید علی سیستانی کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا تھا، جو فلسطین کے زخمی مسلمان ہیں ان کا علاج امام حسین علیہ السلام کے حرم کی جانب سے کربلا میں کیا جائے گا، یا جو بھی ان کے اخراجات ہوں گے وہ امام حسین علیہ السلام کے حرم کی جانب سے ادا کیے جائیں گے۔ تو اس اعلان کے بعد آیت اللہ سید علی سیستانی صاحب نے
तमाम आलम इस्लाम के बड़े अहल सुन्नत उलमा को ख़त लिखे और उन खतूत में यह पैगाम दिया उन उलमा को कि आप भी इस मसले पर भरपूर आवाज़ उठाएं और अपनी हुकूमतों से कहें कि इस मसले के हल के लिए इक़दामात करें। तो इन खतूत का असर ये हुआ कि मिस्र की जामिया अल अज़हर यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े आलिम दीन शेख अहमद अल तैयब ने इस जुल्म की भरपूर मज़म्मत की, और ना सिर्फ मज़म्मत की बल्कि मिस्री हुकूमत से भी उन्होंने ये मुतालबा किया कि इस मसले के हल के लिए इक़दामात किए जाएँ और अपना बॉर्डर खोला जाए वहाँ के मज़लूम मुसलमानों के लिए। और फिर अमान के मुफ्ती आज़म अहमद बिन हमाद ने भी इसी तरह का एक बयान दिया, और सऊदी अरब के मस्जिद अल हराम के ख़तीब उसामा ख़यात को भी ये ख़त मिला, और उन्होंने आज जुमे के खुतबे में फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भरपूर दुआ करवाई। तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात है। तमाम आलम इस्लाम के मुसलमान ममालिक को चाहिए कि मज़लूम का साथ दें, और यहाँ पर शिया सुन्नी की तफरीक नहीं होनी चाहिए, बल्कि तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होकर आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर सारी दुनिया के जो इस्लामी ममालिक हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ मुखलिस होकर इस मसले पर आवाज़ उठाते हैं एक बाकायदा हिकमत अमली, एक प्लान के तहत, तो इस मसले का हल मुमकिन है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो एक दूसरे से मसलकी तासुब है मुसलमानों में, जिसने पहले भी मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुँचाया है, इस तासुब को ख़त्म करने की ज़रूरत है, फिर ही ये मसला हल हो सकेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।